ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ بھارت ڈیری شعبے کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس تیار کر رہا ہے۔ نوئیڈا میں بین الاقوامی ڈیری کانفرنس سے وزیر اعظم کا خطاب۔ شوپیاں میں فورسز کے ساتھ جھڑپ کے دوران ایک ملیٹنٹ ہلاک، علاقے میں آپریشن جاری۔ نوجوانوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے جموں کشمیر پولیس پرعزم، پولیس سربراہ کا بیان۔ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے فوج کی تینوں شاخوں کے مابین مزید اشتراک پر دیا زور۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک ڈیری مویشیوں کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس تیار کر رہا ہے اور ڈیری شعبے سے وابستہ ہر مویشی کو ٹیگ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت چھوٹے پیمانے کے ڈیری کسانوں کی اجتماعی کوششوں کی بدولت دنیا میں سب سے زیادہ ڈیری اشیاء تیار کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ناری شکتی ڈیری شعبے میں کام کرنے والے 75% افراد کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان باتوں کا اظہار نریندر مودی نے آج گریٹر نوئیڈا میں IDF عالمی ڈیری سربراہ کانفرنس کا افتتاح کے بعد کیا۔ انہوں نے کہا کہ سال 2014 میں ملک میں دودھ کی پیداوار 14 کروڑ 60 لاکھ ٹن تھی، جبکہ اب یہ بڑھ کر 21 کروڑ ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیری شعبے کی صلاحیت سے نہ صرف دیہی معیشت کو تقویت ملتی ہے بلکہ یہ دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کی روزی روٹی کا ایک بڑا وسیلہ بھی ہے۔ شوپیاں کے حیف شرمال علاقے میں آج بعد دوپہر فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی، جس میں آخری اطلاعات ملنے تک ایک ملیٹنٹ مارا گیا تھا۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ فورسز کو حیف شرمال میں ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق ایک مصدقہ اطلاع ملی، جس کے بعد علاقے کا محاصرہ کیا گیا اور ملیٹنٹوں کی تلاش شروع کی گئی۔ محاصرے میں آئے ملیٹنٹوں نے فورسز پر گولیاں چلائیں۔ جوابی کارروائی میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ محکمہ زراعت کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں مویشیوں میں پائی جانے والی جلد کی بیماری کو قابو کرنے اور مویشیوں کی ٹیکہ کاری کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں شرکت کرنے والے افسران نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے لمپی سکن ڈیزیز کو قابو کرنے کے لیے اپنائی جا رہی حکمت عملی کے بارے میں تفصیلات دی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ جموں کشمیر میں اب تک 33,690 مویشی لمپی سکن ڈیزیز سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 22,800 مویشی ٹھیک ہو گئے۔ مزید بتایا گیا کہ اب تک اس بیماری سے بچاؤ کے 1,33,450 ٹیکے لگوائے گئے۔ اٹل ڈلو نے مؤثر اقدامات کرنے پر زور دیتے ہوئے مطلوبہ ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر پولیس یہاں کی عوام کے مال و جان کی حفاظت کی وعدہ بند ہے۔ سنگم سری نگر میں ایک پروگرام کے بعد مقامی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیری نوجوانوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے جموں کشمیر پولیس پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں عوام کو پولیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج باغوان پورہ اور سنگم میں 2 تعمیراتی ڈھانچوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کیا۔ انہوں نے پولیس افسروں کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 برسوں کے دوران جموں کشمیر کے حالات میں کافی حد تک سدھار آیا ہے اور عام لوگ پولیس کی سرگرمیوں سے مطمئن ہیں۔ دلباغ سنگھ نے کہا کہ پولیس فورس سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کی لیڈر شمیم فردوس نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ صورتحال ایک چیلنج بن کر ابھر رہی ہے۔ کشتواڑ میں پارٹی کے خواتین کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ سیکولرزم کی وکالت کی ہے اور یہ جماعت آج بھی اپنے اصولوں پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنا لازمی ہے۔ کنونشن سے پارٹی کی دیگر خواتین لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کے شیڈیول ٹرائب مورچے کے کارکنوں نے آج سری نگر میں پارٹی کے صدر دفتر پر جمع ہو کر وزیر اعظم نریندر مودی کے حق میں نعرے بازی کی۔ پارٹی کارکنان غلام علی کھٹانہ کو راجیہ سبھا کا ممبر نامزد کیے جانے پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ شیڈیول ٹرائب مورچے سے وابستہ کارکنوں نے کہا کہ علاقائی سیاسی جماعتوں نے انہیں پشت بدیوار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ BJP ایک ایسی واحد جماعت ہے جو سماج کے ہر طبقے کو اپنا جائز مقام دیتی ہے۔ ایمپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تمام ملازمین کے حق میں التوا میں پڑی اجرتیں جلد از جلد واگزار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں کمیٹی کے صدر فیاض احمد شبنم نے کہا کہ مختلف محکموں میں یومیہ اجرتوں پر کام کرنے والے کئی ملازمین کی اجرتیں بھی پچھلے کچھ عرصے سے واگزار نہیں کی گئی ہیں، اس کے نتیجے میں وہ مشکلات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ایجیک لیڈران نے اس سلسلے میں اعلیٰ حکام کی مداخلت طلب کی ہے۔
ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج محکمے کے افسران اور ماہرین کی ایک ٹیم کے ہمراہ کپواڑہ کا دورہ کیا اور دھان کی فصل کو لگی بلاسٹ نامی بیماری سے پیدا ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے محکمے کے ٹیکنیکل افسروں کو ہدایت دی کہ وہ کسانوں کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ انہوں نے نقصانات کا جائزہ لینے اور ایک ہفتے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ بعد میں ناظم زراعت نے سری نگر کے قمرواری علاقے کا دورہ کیا اور مختلف زرعی سرگرمیوں سے وابستہ کسانوں کے ساتھ مختلف معاملات پر بات چیت کی۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22 نئے کووڈ معاملے سامنے آئے ہیں۔ آج شام جاری کووڈ بلیٹن کے مطابق کشمیر صوبے سے 13 جبکہ جموں ڈویژن سے 9 کووڈ معاملوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 106 متاثرین شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ یوٹی میں اس وقت سرگرم مریضوں کی تعداد 352 ہے اور آج 15,234 کووڈ مخالف ٹیکے لگائے گئے۔ اس طرح سے یوٹی میں اب تک کووڈ مخالف ٹیکے لگانے کی تعداد 2,40,48,541 تک پہنچ گئی ہے۔ محکمہ صحت نے سری نگر میں واقع ایک پرائیویٹ اسپتال کے آپریشن تھیٹر کو سربے مہر کر دیا ہے۔ چیف میڈیکل آفیسر سری نگر کی جانب سے جاری ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ اسپتال میں ایک مریضہ کی موت واقع ہوئی اور اس معاملے کی تحقیقات مکمل ہونے تک اسپتال کا آپریشن تھیٹر بند رہے گا۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ جس مریضہ کی موت واقع ہوئی ہے اس کے رشتہ داروں نے اسپتال کے عملے پر میڈیکل نیگلیجنس کا الزام لگایا ہے۔ محکمہ صحت کے ترجمان ڈاکٹر مشتاق احمد نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے سی ایم او سری نگر کو ضروری ہدایات دی گئی ہے۔ جہاں جہاں شکایت لوگوں سے موصول ہوتی ہے تو ڈپارٹمنٹ ایک انکوائری کمیٹی بناتا ہے، ایکسپرٹس کی انکوائری کمیٹی بن جاتی ہے، ڈائریکٹر ہیلتھ سروس کشمیر اس کی کوگنیزنس لیتے ہیں اور جو بھی انکوائری کی ریکمنڈیشنز ہوتے ہیں ان کے حساب سے وہاں پہ ان کے خلاف جو کارروائی قانون کے مطابق ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروس کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد راتر کی ہدایت پر سی ایم او سری نگر نے ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے رمضان ہاسپٹل میں جو حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اس کے سلسلے میں۔ تو انکوائری کمیٹی نے فی الحال جو ہاسپٹل کا تھیٹر ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ جب تک انکوائری کی رپورٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو بھی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی وہ اس پہ لی جائے گی۔ بلند پائے ولی کامل حضرت شیخ بابا علی والی رحمۃ اللہ علیہ کا 443واں عرس آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ سلسلے میں خانقاہ مولا کے صحن میں واقع ان کے آستان عالیہ پر درود و اذکار اور نعت و مناجات کی محفل منعقد ہوئی جس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء دین نے شیخ بابا علی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ ادھر حضرت میر سید عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں آج ان کے آستان عالیہ واقع ٹنکی پورہ سری نگر میں قرآن خوانی اور خدمات المعظمات کی مجلس آراستہ ہوئی۔ اس موقع پر عالم انسانیت کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام بھی کیا گیا۔ معروف عالم دین مولانا شوکت حسین کینگ نے اس بلند پائے ولی کامل کے علمی اور روحانی کمالات پر روشنی ڈالی۔ خبریں جاری ہے، ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ ہاں شکلا جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ ابھی تو بجٹ ٹائٹ ہے دوبے جی، میں کوئی دوسرا سیمنٹ آپ کو سوچ کر بتاتا ہوں۔ راجیو، کوئی دوسرا سیمنٹ آگے چل کر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ ڈونٹ وری مما، ہم پھر سے بنا لیں گے۔ ارے ایسے نہیں ہوتا بیٹا، گھر تھوڑے بار بار بنتا ہے۔ ہاں دوبے جی، وہ سیمنٹ صرف الٹرا ٹیک ہی لگے گا۔ ہاں بالکل پکا۔ گھر ایک موقع ایک، اسی لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک۔ پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آج یوم احد زرگر کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے احد زرگر کی زندگی اور ان کی شاعری پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے دوران ایک ادبی نشست کا بھی انعقاد ہوا جس دوران احد زرگر کے مختلف اشعار کے انگریزی ترجمے پر مبنی کتاب کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ یہ کتاب وادی کے معروف قلمکار مشتاق برق نے تصنیف کی ہے۔ احد زرگر کے مرقد پر محفل سما کا اہتمام بھی ہوا۔ اس موقع پر معروف گلوکاروں نے احد زرگر کا کلام پیش کیا۔ سری نگر کے ایک مقامی ہوٹل میں آج جے کے کلچرل ریولیوشن نامی رضاکار تنظیم کی جانب سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تہذیب و تمدن کے فروغ کے لیے کام کرنے والی مذکورہ تنظیم کے اہتمام سے منعقدہ اس تقریب میں کشمیر میں بنی 2 فیچر فلموں کو ریلیز کرنے کی رسم انجام دی گئی۔ تقریب میں کئی قلمکاروں،
اداکاروں، فنکاروں اور شاعروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ مذکورہ تنظیم کشمیر میں فلمیں بنانے اور تھیٹر کے احیاء نو کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔ مقررین نے کہا کہ جموں کشمیر میں باصلاحیت افراد کی کوئی کمی نہیں ہے، تاہم ایسے افراد کو مناسب پلیٹ فارم مہیا کرانے کی ضرورت ہے۔ اس بات قابل ذکر ہے کہ آج ستیش ومل کی تحریر کردہ فلم آشیانہ اور فیاض دلبر کی تحریر کردہ فلم دی فروزن ٹائمز کو ریلیز کیا گیا۔ بڑگام کے آرت علاقے میں آج صبح ایک نوجوان کی لاش پیڑ سے لٹکتی ہوئی پائی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ مقامی لوگوں نے آرت سوئی بک میں ایک باغیچے میں ایک پیڑ سے طارق احمد میر نامی نوجوان کی لاش لٹکتی دیکھی اور پولیس کو مطلع کیا۔ پولیس نے خبر ملتے ہی موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ بعد میں لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ سری نگر کے راج باغ اور جواہر نگر علاقوں میں پچھلے چند دنوں سے موجود ریچھ اور اس کے بچوں کو وائلڈ لائف محکمے کی ایک خصوصی ٹیم نے جواہر نگر علاقے میں پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ریچھ اور اس کے بچے کو بعد میں راچی گام وائلڈ لائف سینکچری منتقل کیا گیا۔ ریچھ اور اس کے بچے کو پکڑنے میں وائلڈ لائف محکمے کو پولیس اور CRPF کا عملی تعاون حاصل رہا۔ علاقے کے لوگوں نے ان جنگلی جانوروں کو قابو کرنے میں راحت کی سانس لی ہے اور واضح رہے کہ اس ریچھ نے علاقے میں ایک شخص کو زخمی کیا تھا۔ شپیاں سے تعلق رکھنے والے معروف اسلامی اسکالر اور عالم دین محمد شعبان بٹ کا آج انتقال ہو گیا۔ مرحوم لیبر اینڈ امپلائمنٹ محکمے کے سیکریٹری اعجاز احمد بٹ کے چاچا اور سابق سیلز ٹیکس کمشنر شوکت احمد بٹ کے والد تھے۔ محمد شعبان بٹ کے انتقال پر سماج سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات نے رنج کا اظہار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ملک فوج کی تینوں شاخوں کے مابین اور زیادہ اشتراک اور تعاون کی سمت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے ملک کی معیشت کو اور زیادہ بلندی پر لے جانے کی خاطر لاجسٹکس سپلائی کا ایک مضبوط، محفوظ اور تیز رفتار نظام تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج نئی دلی میں بھارتی فوج کے لاجسٹکس سیمینار میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ راجناتھ سنگھ نے مشترکہ لاجسٹکس رابطے پر زور دیا تاکہ فوج کی ایک شاخ کے وسائل کو بلا رکاوٹ دیگر شاخوں کے لیے دستیاب کرایا جا سکے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت $50 کھرب کی معیشت والا ملک بننے کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 15 تاریخ سے ازبکستان کے شہر سمرقند کے 2 دن کے دورے پر جائیں گے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کی 22ویں میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ نریندر مودی یہ دورہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیویف کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ کانفرنس کے دوران پچھلی 2 دہائیوں کی تنظیم کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا اور آئندہ لاہ عمل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.4 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔